رسوله الكريم اما بعد. آج آپ کے سامنے اس درس کے اندر سورۃ النساء کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. سماعت فرما لیں. سورۃ النساء، لفظ نساء یہ امرہ کی جمع ہے. امرأۃ عورت، اور نساء کہتے ہیں عورتیں. اس میں عورتوں کے لیے بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن مجید کے اندر میں سورۃ الرجال نازل نہیں کیا. سورۃ النساء عورتوں کی مخصوص صورتیں اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی. اس سے عورتوں کا مقام اور ان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی طور پر پورے قرآن میں عورتوں کے نام سے ایک مکمل صورت نازل کر دی ہیں، اور دیگر صورتوں کے اندر میں عورتوں کے تعلق سے بہت سارے احکامات بھی الگ سے وارد ہوئے ہیں. اس سے عورت کی اہمیت اور ان کے مقام کا اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کا کتنا بڑا مقام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بندی کتنی پیاری ہیں جس کو نام لے کر اللہ نے ان کے نام سے مکمل صورت نازل کی ہے. اس سورہ کے اندر میں بہت سے اہم مسائل کا تذکرہ ہے. اس سورہ کا اصل مضمون اور ہدف یہ ہے کہ کمزوروں کے ساتھ میں انصاف اور شفقت کا معاملہ کیا جائے. جو کمزور طبقے کے لوگ ہیں ان کے ساتھ میں انصاف کا معاملہ کیا جائے اور شفقت اور مہربانی کا معاملہ کیا جائے. چار اہم اور بنیادی باتیں جن کا اختیار کرنا خاندانی نظام کی بحالی کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس کا تذکرہ اس سورت کے اندر میں ہوا ہے. نمبر ایک، یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا. پہلی آیت کے اندر میں بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ تمہارا نگہباں ہے. کس کے ساتھ میں تم حسن سلوک کا معاملہ کر رہے ہو، کس کے ساتھ میں تم بے انصافی کا معاملہ کر رہے ہو، سارا نگہباں جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے. ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی بخوبی دیکھ رہا ہے. تو سب سے پہلے یہ عقیدہ رکھا جائے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. دوسری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنایا جائے، اور جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے اس کو قبول کر لیا جائے. دل میں ذرہ برابر بھی تنگی محسوس نہ کیا جائے، بلکہ پورے طور پر اس کو تسلیم کیا جائے. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اور تیسری بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہونے والے حساب و کتاب کی فکر کی جائے. مرنے کے بعد میں جو حساب کتاب ہونا ہے اس کی فکر کی جائے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو حقوق اور ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں ان کی ادائیگی کی جائے. کسی بھی معاشرے کو صحت مند رکھنے کے لیے یہ چار بنیادی اصول ضروری ہیں جس کا تذکرہ اس سورہ کے اندر میں مکمل طور پر ہوا ہے. اس سورہ میں کئی کمزوروں سے متعلق بحث کی گئی ہے، جیسے یتیموں کے احکامات بتائے گئے اور ان کے ساتھ میں انصاف کا معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یتیموں کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، باطل طریقے سے نہ کھاؤ، اور جو کوئی یتیموں کا مال ناحق طریقے سے کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کا ایندھن بھر رہے ہیں، آنکھ سے اپنے پیٹ کو بھر رہے ہیں. اسی طرح عورتوں کے حقوق کا بھی خاص خیال رکھا جائے. عورت تمہارے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہو، اور عورتوں کے جو حقوق ہیں ان کو تم عطا کرو. ایسا نہیں ہے کہ تمہارے وراثت والے مال میں صرف مردوں کا حصہ ہو اور عورتوں کا حصہ نہیں، بلکہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ جتنا قرآن نے مردوں کے لیے حصہ مقرر کیا ہے عورتوں کے لیے حصہ مقرر کیا ہے، لہذا عورتوں کے حصے ان کے حوالے کر دو. اسی طرح لونڈی اور غلام کے مسئلے بیان کیے گئے ہیں، اور پھر غیر مسلم اقلیت لوگوں کو جو اسلامی مملکہ کے اندر میں رہتے ہیں ان کے بھی حقوق ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ بھی اصل حقوق کا معاملہ کرو، انصاف کا معاملہ کرو. اور اس کے اندر میں چونکہ حقوق نسواں پر، عورتوں کے حقوق پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور وقتاً فوقتاً ان کے حقوق کی بات اس سورہ کے اندر میں کہی گئی ہے، اس لیے یہ اس سورہ کا نام سورۃ النساء بھی نساء پڑا ہے. مخصوص کچھ آیتیں ہیں جو آج کے درس کے لیے منتخب کیا گیا ہے، جس میں پہلی آیت کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری انسانیت کو خطاب کر رہا ہے. اے دنیا کے لوگوں،
اے یہودیوں، نصرانیوں، مسلمانوں، جتنے لوگ دنیا کے اندر میں بسنے والے ہو، سب سن لو، تمہارا پروردگار، تمہارا خالق اور مالک جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں کو ملا سے مرد و عورت کی تعداد کو پھیلا دیے، اور اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کے نام پر آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داریوں کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاس لحاظ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا نگہباں ہے۔ دوسری جو آیت کریمہ ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، کہ جو کوئی بھی، سن لو، جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کے حدود کو پھانگے گا، اس کے حدود کی کو تجاوز کرے گا، اور اس کے اللہ نے جو حد باندھا ہے اس کو پھلانگ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم کی دہتی ہوئی آگ کے اندر میں ڈال دے گا، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھے ہیں۔ اگر کسی نے کسی کے ساتھ میں وراثت کے معاملے کے بعد میں آیت کریمہ ہے، لہذا جان لیجئے کہ اگر وراثت کے معاملے میں اگر کسی کے ساتھ میں آپ نے خیانت کا معاملہ کیا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اور اپنی منمانی تقسیم اپنے جائیداد میں کر لی، تو سن لو اس نے اللہ کے حدود کی پامالی کی ہے، جو اللہ نے حد متعین کیا تھا، جو قانون متعین کیا تھا، اس کی خلاف ورزی اس نے کی ہے، لہذا ایسے شخص کو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا، رسوا کن عذاب ہے۔ اور آگے بات کہی جا رہی ہے اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی اس ایمان کی حالت میں وہ توبہ کر لے اور نیک عمل کرنا شروع کر دے۔ انما التوبۃ علی اللہ علی الذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما، کہ بلا شبہ توبہ تو اصل وہی ہے، یعنی توبہ انہی کا توبہ قابل قبول ہے جو لوگ کوئی برائی کرتے ہیں ناواقفیت میں، یعنی برا کام ان سے سرزد ہو گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کا کام ہو گیا، پھر ان کو پچھتاوا ہوا، ثم یتوبون من قریب، فوراً ہی انہوں نے توبہ کر لیا، فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تبارک و تعالی کو بخوبی علم ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ اور آگے یہ بات کہی جا رہی ہے اس سورہ کے اندر میں کہ مرد عورتوں کا تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو مقام عطا کیا، ان کا ایک مقام ہے، یعنی باپ کا معاملہ یہ ہے کہ باپ کا اگر ایک گناہ ہے تو ماں کا 3 گناہ ہے حسن سلوک کے تعلق سے، یعنی اولاد کے لیے ماں کے سلسلے میں حکم دیا گیا کہ کون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب پوچھا گیا کہ ہماری خدمت کے سب سے زیادہ مستحق کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے حسن سلوک اور خدمت کے تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں، 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں، اور آخر میں پھر انہوں نے جب سوال کیا تو 4تھی مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے حسن سلوک کا، تمہاری خدمت گزاری کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تمہاری ماں، اور اس کے بعد 4تھے مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والد، تمہارے باپ۔ تو پتا چلا کہ ماں کا 3 گنا بڑھا ہوا ہے والد سے۔ اب چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قوہ کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے عورتوں کو مردوں سے کمزور پیدا کیا ہے، اسی لیے خانگی امور کی ذمہ داری تو عورتوں کو سپرد کیا، باہر کی ذمہ داری جو معاش کی ذمہ داری ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو سپرد کیا ہے، اور مرد کو قوام بنایا ہے۔ کہا اللہ نے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ مرد جو ہے وہ عورتوں کے اوپر قوام ہے، عورتوں کی نگہبانی کرنے والے، تو حکم عورتوں کے اوپر مردوں کا چلے گا، وہ رہنمائی کریں گے مرد حضرات۔ لیکن یہاں تو معاملہ الٹ گیا ہے، اب ساری ذمہ داریاں خواتین اٹھا رہی ہیں، مرد اب بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں۔ فیصلہ کہاں سے ہوگا؟ میڈم فیصلہ کریں گی تب ہم آگے بڑھیں گے، میڈم کا فیصلہ نہیں ہوگا ہم آگے بڑھنے والے نہیں ہیں۔ تو قوام اللہ نے مردوں کو بنایا تھا، لیکن ہم لوگوں نے الٹ کر کن کو بنا دیا؟ عورتوں کو بنا دیا ہے۔ اب ساری یہ فیصلہ بیویاں کرتی ہیں، مرد حضرات کو فیصلہ لینے کا گھروں کے اندر میں کوئی اختیار اب باقی نہیں رہا، سدھارنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ مردوں کو اللہ تبارک و تعالی نے قوام بنایا ہے، عورتوں کو بھی اپنے اپنے جگہ پر مقام عطا کیا، لیکن پیدائشی اعتبار سے، ذہن کے اعتبار سے، قوہ کے اعتبار سے اللہ نے طاقت بخشی، اس لیے مردوں کو قوام بنایا عورتوں کے اوپر۔ اس کا ہرگز یہ معنی نہیں
کہ عورتوں کے اوپر مرد حضرات ظلم و زیادتی کرے، نہیں، بلکہ حکم لینے میں، فیصلہ لینے کے سلسلے میں مرد کو اولیت حاصل ہے۔ عورتوں سے صرف مشورہ کیا جا سکتا ہے لیکن فیصلہ ہمیشہ اولیت مردوں کا ہی ہوگا۔ لیکن اب معاملہ جو ہے الٹ گیا ہے، قرآن کی اس آیت کریمہ کی صریح مخالفت کی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لیجئے کہ وہ قوم ہرگز فلاح یاب نہیں ہوگی جنہوں نے اپنے امور ایک عورت کو سپرد کر دیے، وہ قوم ہرگز فلاح پانے والی نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ اور دوسری جو آیت کریمہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا۔ بہت ساری رشتہ داریوں میں آج کل ناچاکی ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں تھوڑی خفگی ہوئی اور خلا اور طلاق کی نوبت آ گئی۔ اب اصول قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو جائے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں نباہ نہ ہوگا اور اختلاف کا تمہیں خوف ہو جائے کہ اب ہم نہیں رہ پائیں گے، تو پہلا اصول کیا ہے؟ فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا۔ ایک حکم فیصلہ کرنے والا مرد کے شوہر کے گھر والے کی جانب سے، اور ایک فیصلہ کرنے والے عورت کے گھر والے کی جانب سے، دونوں بیٹھیں گے، مشورہ کریں گے کہ اور ملانے کی کوشش کریں گے۔ اگر ان کی نیت ملانے کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان میں انشاءاللہ ان کے درمیان میں جوڑ پیدا کر دے گا۔ لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے، وہ معاشرے کے اندر میں دیکھ رہے ہیں کہ اس پر کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے، ڈائریکٹ خلا اور طلاق کی نوبت آ رہی ہے، اور اتنے سارے فتنوں میں ہم لوگ مبتلا ہیں۔ اور آج یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ میں احسان و سلوک کیا کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ میں، یتیموں کے ساتھ میں، مسکینوں کے ساتھ میں، اور جو تمہارے پہلو کے ساتھی ہیں ان کے ساتھ میں، جو پڑوسی ہیں ان کے ساتھ میں، اور جو مسافر ہیں ان کے ساتھ میں، اور جو تمہارے ماتحت غلام اور لونڈیاں ہیں ان کے ساتھ میں تم احسان کا معاملہ کرو، تم ان کے ساتھ میں احسان کا معاملہ کرو۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اور اللہ تبارک و تعالی کسی بھی ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتا ہے جو ان کے درمیان میں بے انصافی کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ ایسوں کو پسند نہیں کرتا۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو سن لو، تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تمہاری امر کے مالک ہیں، یعنی خلیفۃ المسلمین یا مسلمانوں کے حکمراں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تمہارے درمیان میں اختلاف ہو جائے تو تم اپنے اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم ایسا کرو گے تمہارے لیے بہتر ہے۔ آگے بات کہی جا رہی ہے کہ جو کوئی بھی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، اس کے باوجود کہ ان کے پاس میں دلیل آ چکی ہے، اور صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو اختیار کرتا ہے، وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے اور اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے۔ یہاں پر پتہ یہ چلا منہج صحابہ ہمارے لیے بہت بڑی دلیل ہے، اور قرآن سے یہ چیز ثابت ہے کہ جو لوگ اتباع کرتے ہیں غیر سبیل المؤمنین، یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ غیر سبیل المؤمنین، صحابہ کے علاوہ راستوں کی اگر پیروی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈھکیل دیتا ہے، ان کو اسی طرف پھیر دیتا ہے، اور ان کو جہنم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ پھیر دیتا ہے اور جہنم میں پہنچا دیتا ہے، وہ بہت بری جگہ ہے۔ اور آخر میں بات کہی جا رہی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی شرک کو معاف نہیں کرے گا اگر شرک کے اوپر موت ہو گئی ہو تو۔ دنیا کے اندر میں زندہ ہے تو توبہ کر لے، لیکن شرک کے اوپر موت اگر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی گناہ سرزد ہو رہا ہو، اس پر موت ہو گئی، اللہ چاہے گا تو بخش دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اور پھر اخیر میں بات کہی جا رہی ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، تمہارے پاس میں تمہارے رب کی جانب سے برہان آ چکا ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک کھلا ہوا نور، کھلی ہوئی کتاب ہم نے بھیج دی ہے۔ تو جو کوئی بھی اللہ کے اوپر ایمان رکھے گا اور اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے گا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جانب سے اس کو رحمت میں یعنی جنت کے اندر میں اور اپنے فضل کے اندر میں اللہ داخل کر دے گا۔ اور ایسے ہی شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صورتوں کے اندر میں جو منتخب آیت کریمہ ہے جس کے ذریعے ہمیں دعوت اور پیغام مل رہا ہے، اس کو قبول کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ سبحانک اللہم